إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. یہ سورۃ الجاثیہ ہے جو کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ترتیب کے حساب سے 45ویں نمبر پر ہے اور اس سورت کی کل 37 آیات ہیں اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مکی عہد نبوت دوسرے لفظوں میں مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کا نام ہے جاثیہ. الجاثیہ کا معنی گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یا گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے لوگ. اور یہ لفظ اسی سورت کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، آیت نمبر 28 جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. محشر کا میدان ہوگا اور وہاں آپ تمام امتوں کو دیکھیں گے جاثیہ کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر قوم کو، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جو دنیا میں تم کر کے آئے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ہر اس عمل کا جو کہ تم کرتے رہے ہو، کر کے آئے. یہاں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے. اگر صرف اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیں تو محشر کے میدان کی ہولناکیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں کس قدر ہولناکیاں ہوں گی، کتنا خوفناک میدان ہوگا کہ جہاں ہر امت اس قدر گھبراہٹ میں، اتنی پریشانی میں، اتنی ہولناکی میں ہوگی کہ وہ اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ سیدھے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر نگاہیں لگائے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان میں سے ہر کسی کے سامنے اس کی کتاب لا کے رکھ دے گا. انہیں کہا جائے گا، بلایا جائے گا کہ یہ تمہاری کتاب ہے، آؤ دیکھ لو کہ
کیا کیا؟ آج تمہیں وہ فصل کاٹنے کے لیے ملے گی جو کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں بو کے آئے۔ اگر کسی نے کانٹے بوئے ہوں گے تو اسے گندم یا چاول، جو اور جوار تو نہیں ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ اور جس نے اس زندگی میں اچھی فصل لگائی، پھول بوٹے لگائے، غلے کی فصل لگائی، محشر کے میدان میں اسے کاٹنے کے لیے پھول اور غلے کی فصل ہی ملے گی۔ اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ، برے اعمال کیے برا بدلہ، جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا بدلہ ہوگا، اور ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ملے گی۔ اس دن، اس موقع پر انسان جب دیکھے گا کہ میں نے جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی کی وہ بھی موجود، اور جو میں نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا وہ بھی موجود ہے، تو اس وقت بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا ہے اس کتاب کو؟ اس نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، ہر چیز کو لکھ لیا ہے، ہر چیز کو گن لیا ہے۔ اس ہولناک میدان میں امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوں گی، اور اسی کیفیت سے اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 28 سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے 2 حروف سے کیا ہے، اور وہ ہیں ہا میم۔ 2 حرف ہی ہیں نا یہ، جیم ہا اور لام میم، یہ 2 حرف ہیں۔ اسی طرح یاسین، یہ بھی 2 حرف ہیں۔ طٰہٰ، یہ بھی 2 حرف ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ البقرہ سے لے کر بہت ساری سورتوں کا آغاز اسی طرح کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت کے شروع میں چاہا یہ حروف مقطعات ذکر فرمائے، اور یہ بات کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عربوں کو بالخصوص اور دنیا بھر کے لوگوں کو بالعموم ایک چیلنج ہے کہ لوگوں، یہ وہی حروف ہیں جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو۔ عربوں کے حروف تہجی جسے ہم کہتے ہیں الفابیٹک، وہ کتنے حروف ہیں عربی کے؟ 26۔ عربی کے 26 چھوٹی یا اور بڑی یا ایک ہی یا شمار ہوتی ہیں، ٹوٹل 26 حروف ہیں۔ 26 حروف سے یہ قرآن بنا، 26 حروف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث بنی، اور 26 حروف سے پورے عرب کا کلام، وہ شعر ہے، وہ ادب ہے، وہ دین ہے، وہ اخلاق ہے، بنیاد اور روٹس یہی 26 حروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کسی صورت کے آغاز میں ان میں سے کوئی ایک حرف ذکر کر کے فرمایا، اشارہ دیا کہ یہ کتاب انہی 26 حروف سے مرکب ہے، تیار ہے۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہیں بڑا ناز ہے اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اگر کسی میں طاقت ہے تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ قرآن جیسا قرآن، 30 سپارے اور 114 سورتیں، 6666 کے قریب آیات، یہ ساری کی ساری کہاں لا سکیں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر دوسرا چیلنج دے دیا کہ چلیے کوئی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آئیے۔ اگر 114 اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں لا سکتے تو چھوٹی چھوٹی 10 ہی بنا کے لے آئیے۔ اور آخری چیلنج دیا کہ چلیے ایک ہی صورت لے آئیے،
اور ساتھ ہی باقاعدگی سے فرما دیا کہ یہ بھی تم سے نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد تعاون کر کے کوششیں کر لو، تم سے ایک صورت بھی نہ بن پائے. اللہ رب العزت کے کلام کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور یہ حروف قرآن کریم کی اساس ہیں، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ان حروف کو استعمال فرمایا، جس سورت کے شروع میں یہ حروف نازل فرمائے، اگلی دوسری ہی آیت قرآن کریم کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے. سورہ بقرہ لے لیجئے، پہلی سورت، الف لام میم، اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت. اور یہاں سورۃ الجاثیہ میں فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب قرآن کریم ہے، وہ اللہ جو کہ غالب ہے اور حکیم ہے، حکمتوں اور دانائیوں کا مالک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ہا میم عین سین قاف جو بھی الفاظ آ رہے ہیں، الف لام میم، دوسری ہی آیت میں قرآن کریم کا یا کہیں تیسری آیت میں قرآن کریم کا ذکر آ گیا. اللہ رب العزت نے یہ چیلنج متعدد صورتوں کے شروع میں دیا ہے. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس صورت میں آغاز ہی سے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات دینا شروع کر دیے. آگے جا کر کئی مضامین آئیں گے، لیکن آغاز کیا مشرکین مکہ کے اعتراضات. وہ کیا کہتے تھے اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا صفائی پیش فرمائی. ان کا مشرکین مکہ کا ایک اعتراض پہلا یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کلام اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کا کلام ہے اور فرشتہ لے کے آتا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ غلط کہتا ہے، یہ خود ہی جوڑ توڑ کر کے اپنی طرف سے جوڑتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ اللہ جو کہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، حکیم بھی ہے. وہ غالب ہے، پوری کائنات پر غالب ہے، اور حکمتوں والا ایسے ہی کچھ بھی نہیں، بلکہ اپنی مخلوق انسانیت کی ضرورت اس کی حاجات کے مطابق حسب موقع حسب ضرورت حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب توحید کے بارے میں کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ان کے افعال میں، ان کے کرتوتوں میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کو بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے. اس بات سے مشرکین مکہ انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ موقع بموقع اللہ سے مانگ بھی لیتے تھے. آج کا مسلمان مشرک اسلام میں داخل ہو کر اتنا بڑا مشرک ہو جاتا ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی آگے گزر جاتا ہے. وہ جب تکلیف آتی تو چھوٹے موٹے، بڑا کوئی حملہ ہو گیا، بڑی آفت آ گئی، کہیں بڑی مشکل میں پھنس گئے،
وہ چھوٹے موٹے سارے خداؤں کو بھول جایا کرتے تھے۔ 360 جو حرم میں، جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی بھول جاتے۔ بڑے بڑے خدا ان کے، لات، منات، ہبل، عزا، ان سب کو بھی بھول جاتے اور کہا کرتے تھے کہ اب اس مشکل میں تمہیں وہی بچا سکتا ہے۔ یہ تک مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے کا ایمان، اس کا ایمان لانا اسی طرح کے واقعہ سے، کشتی میں پھنس گئے، کشتی پانی کے بھنور میں، سمندر میں پھنس گئی، اور جتنے سوار ہیں انہی میں اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سب کہنے لگے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس مشکل سے ہمیں صرف محمد کا رب نکال سکتا ہے، اس مشکل سے ہمیں صرف آسمانوں والا نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا تو اکرمہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ جب ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے مختلف قسم کے، مختلف معیار کے، مختلف سٹینڈرڈ کے، مختلف کاموں کے خداؤں کو پکارتے ہیں، کوئی بارش برسانے والا خدا، کوئی بیماری ہٹانے والا خدا، کوئی فاقہ دور کرنے والا خدا، تو آج ہم کشتی کو گرداب سے نکالنے والے خدا کو کیوں نہ پکاریں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی مشکل ناگہانی آفت آ جائے تو صرف وہی بچاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد پھر وہی خدا ہے، آج کے بعد جب کبھی بھی پکاروں گا میں صرف اسی خدا کو پکاروں گا۔ سمندر سے باہر آئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ مشرکین مکہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کو اتنا وہ بھی مان رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند کا مسلمان شرک کی اتنی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہے کہ اگر بڑی مشکل آ جائے تو اسے وہ گھر ہی بھول جاتا ہے۔ بڑی مشکل آ گئی، مشرکین پلٹ آتے تھے کہ آج ہمیں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ہمارے لوگ ذرا بڑی مشکل آ گئی تو انہیں وہ گھر یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں جس نے بنایا، ہمیں جس نے اس دنیا میں بسایا، وہ ہمارے کوئی کام بھی کر سکتا ہے، ہماری کوئی مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے۔ ان کی مشکل کشائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوری طور پر نعرہ ماریں گے، فوری طور پر پکارنا شروع کریں گے، یا علی مولا مشکل کشا، یا پیر دستگیر۔ کتنے نام ہیں، کس کس کا نام لیں؟ یا بہاول حق، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاک و ہند کے، بہاول حق، کشتی پانی میں پھنس جائے، مشرکین مکہ اللہ کو پکارے، اور پاکستانی ہندوستانی مشرک کہے یا بہاول حق بیڑا تک۔ بیڑا تک سمجھتے ہیں نا، دھکا مارنا، میری بیڑی، میری کشتی پانی میں پھنس گئی ہے، اسے دھکا لگا دو، اسے گرداب سے، پانی کے بھنور سے نکال دو۔ پاکستانی ہندی یا بر صغیر کے مشرک کا یہ عالم ہے، اور عرب مشرکین مکہ کا یہ عالم تھا کہ پانی میں کشتی پھنس گئی تو کہا کہ اب یہاں سے اللہ ہی نکال سکتا۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو اللہ کی اپنی ذات، اپنی قوتیں، اپنی توحید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان چھوٹے، ان بڑے، ان طرح طرح کے خداؤں کو چھوڑو، تمہارا خدا صرف ایک ہے، تمہارا رب صرف ایک ہے، تمام عبادتوں کے لائق صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟
اس کی پہچان کیا ہے، اس کی قدرتیں کیا کیا ہیں؟ چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، تمہیں اگر ایمان والے ہو تو تمہیں اپنا رب نظر آ جائے گا۔ زمین و آسمان کی مختلف چیزوں کو دیکھیں تو رب کی ذات پہ یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اگر اپنی آنکھوں سے بے عینے ہی رب کو نہ بھی دیکھ پائیں تو ہمارا یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ کائنات کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اور کون ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلائے؟ اور کون ہو سکتا ہے 7 آسمانوں کا انتظام، 7 زمینوں کی تدبیر؟ یہ اس ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جس ذات نے انہیں بنایا۔ اور مشرکین مکہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا وہی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ ایمان تھا کہ یہ 7 آسمان زمینیں یہ اللہ نے بنائی ہے، وہی چلا رہا ہے۔ ان کا اختلاف آج کے مشرک سے صرف اتنا تھا، بلکہ اتحاد اتنا تھا کہ آج کا مشرک اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی پکارتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو اس حد تک مان رہے ہیں کہ بنانے والا چلانے والا صرف اللہ ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں تو چلانے والے کے کھاتے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس دنیا کو چلانے والے 2.5 کلندر ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا اس کو 2.5 کلندر ہیں جو چلا رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھئی 2.5 کیوں ہے، پورے 3 کیوں نہیں، پورے 2 کیوں نہیں، یہ آدھا کلندر کون؟ تو کہتے ہیں کہ 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے۔ آپ نے کلندر کو بھی آدھا کر دیا، 2.5 کلندر۔ ایک نیک خاتون گزری ہیں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، کہا کہ آدھی کلندر وہ ہیں 2 مرد 1 عورت مل کر پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ پوری دنیا کو صرف اللہ چلا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کو صرف اللہ نے بنایا۔ آپ قدم قدم پر دیکھیں کہ ہمارا شرک بڑا ہے، ہمارے مسلمان نام کے مشرکوں کا شرک بڑا ہے۔ کئی لوگ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مشرکان مشرک نہیں ہو، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی مسلمان ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ملکوں کا مسلمان پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر غیر اللہ سے مانے، غیر اللہ سے مانگے تو شرک ہے یا نہیں؟ ما فوق الفطرت امور، وہ کام جو انسان کے بس سے باہر ہیں، اگر وہ چیز غیر اللہ سے مانگے تو مشرک ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے پاک و ہند میں بہت سارے ایسے کام چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، تو پھر یا تو دوسری طرف دیکھ لیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، وہ کہیں یہ تو اور تکلیف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے، پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، پھر مشرک ہو گئے۔ نہیں جی، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ چلیے پھر دوسرا صیغہ لیجئے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ مسلمان ہو کر بھی شرک کر رہے ہیں، اور وہ شرک کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ بھی نہ کر پائے۔ وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور جب پھنستے ہیں تب بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا، اپنی وحدانیت کا ثبوت دینے کے لیے فرمایا ان فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں لآیات للمؤمنین،
اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی ذات کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کے دلائل ہیں۔ 7 آسمانوں کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ان آسمانوں میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، مختلف حجم کے سیارے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی دن کو روشن کرنے والا، کوئی راتوں کو چادری دینے والا۔ یہ ساری چیزیں کسی ذات کے وجود پر دلیل کرتی ہیں، اور وہ ذات الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو اشارہ دیا، کہا کہ اتنی بڑی مخلوقات کو میں چلا رہا ہوں، تمہیں روزی روٹی میں دے رہا ہوں، اس کائنات کا انتظام میں کر رہا ہوں، پکارنے کی باری آتی ہے تو پتھر کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہ خطاب ہمیں اور ہمارے ان مشرک مسلمانوں کو نہیں ہو سکتا۔ روٹی تمہیں میں دوں، بیمار ہو جاؤ صحت تمہیں میں دوں، اور جب پکارنے کی باری آئے تو نظام الدین اولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف والے، اور جہاں جہاں شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا معزز مقام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے ساتھ شریف نہیں لگاتے، لیکن جہاں جہاں مزار ہے، جہاں جہاں دربار ہے، جہاں جہاں کوئی سرکار ہے، اس کے ساتھ شریف ضرور لگائیں۔ گولڑا شریف، بھیرا شریف، مکہ شریف اور مدینہ شریف تو بات بنتی ہے نا کہ یہاں حرمین ہیں، دونوں حرم مکی حرم مدنی، تمہارے یہاں کیا ہے؟ وہ بھی شریف۔ مکہ کے ساتھ 80 کلومیٹر پر جدہ ہے، کبھی کسی نے جدہ شریف کہا؟ ساری دنیا کے حاجی اکثر وہاں اترتے ہیں، عمرے والے وہاں اترتے ہیں۔ اگر شرافت کا کوئی حصہ ملنا ہوتا تو جدہ کو ملتا، جدہ کو نہیں ملا۔ 180 کلومیٹر پر طائف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے شرف یاب ہوا۔ چاہے مار کھا کے آئے لیکن طائف تو گئے، لاہور بھی گئے تھے، دہلی گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کراچی گئے، آپ کے گلبرگہ میں گئے۔ وہ شریف کیسے ہو گئے جبکہ طائف شریف نہیں ہو سکا؟ جتنے مزار دربار ہیں ان کی وجہ سے ہم نے اپنے شہروں کو بھی شرف والا قرار دے دیا اور نام کے ساتھ شریف لگائیں گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ روزی میں دوں، اس دنیا کو میں بناؤں، زمین و آسمان کی تخلیق میری، ان میں تدبیر میری، اور پکارنے کی باری آئے تو تم اپنے پیروں فقیروں کو پکارنا شروع کر دو۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمین میں، قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً آسمانوں کا لفظ جمع آتا ہے اور زمین کی باری آتی ہے تو مفرد آتا ہے۔ جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کا لفظ مفرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر باقاعدگی سے صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، لیکن قرآن کریم میں عموماً لفظ عرض کا ہی آتا ہے۔ ان آسمانوں اور زمین میں لآیات للمؤمنین، مومنوں کے لیے اللہ کی ذات کے وجود کے ثبوت موجود ہیں، اللہ کی ذات کے دلائل موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان کو تو چھوڑو، وفی خلقکم، تمہاری اپنی تخلیق میں اے انسانوں، تمہاری اپنی ذات، یہ جو 2 ہاتھ 2 پاؤں والا جسم ہے،
دو آنکھیں، دو کان۔ اللہ رب العزت کی ذات کو پانا ہو تو صرف اپنے جسم کو غور سے دیکھو کہ اس کو بنانے والی ذات کتنی قدرتوں کی مالک ہے اور اس نے کیا چیز بنائی۔ آپ دنیا میں بنی ہوئی چیزیں، یہ وہ روبوٹ آج کل بن کے آ گیا ہے، آپ روبوٹ بھی دیکھتے ہیں نا، کتنا بھی وہ بہترین سے بہترین شکل میں آ رہا ہے، ابھی تک اس کے چلتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یعنی واضح طور پر اس کی چال ڈھال سے آج بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مشین ہے۔ اس کی چال ڈال، اس کی سوچ، اس کا طریقہ کار، کوئی چیز انسان سے نہیں مل رہی۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اعضائے جسم ایسے صحیح فٹ کیے ہیں کہ اگر کسی ایک عضو کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کے کہیں دوسری جگہ لگایا جائے شکل ہی خراب ہو۔ آپ صرف اپنی ناک پہ غور کر کے دیکھیں، سانس لینے کا کام لے رہے ہیں نا، ہماری زندگی کا انحصار ہی اس پر ہے، سانس لیتے ہیں ناک کے ذریعے۔ اب یہ چہرے کے اوپر بھی ہے اور کتنی اٹھی ہوئی جگہ بھی ہے۔ اب اس کو یہاں سے اٹھائیے، غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ یہاں سے ناک کو اتار دیتے ہیں، کہیں بھی فٹ کرتے رہیں، لیکن یہ جگہ کیا خوبصورت لگے گی؟ ذرا ناک کسی کی چھوٹی ہو تو کہتے ہیں چپٹا ہے، معروف ہے نا، بعض قوموں کو ہمارے یہاں بڑے ٹکا کے کہہ دیتے ہیں چپٹا، یعنی ناک اٹھی ہوئی نہیں، ناک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اسی ناک کے لیے ہم نے اپنے یہاں بہت سارے محاورے بنا رکھے کہ اس نے وہ کام کر کے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ ناک کٹوا دی یعنی ہمیں بھدا کر دیا، ہمیں بدصورت کر دیا، ہماری بدنامی کر دی۔ اللہ رب العزت نے ایسی فرسٹ کلاس جگہ پہ ناک لگائی ہے کہ سارے چہرے کا حسن اس چھوٹی سی جگہ میں نکال کے دیکھو کیا شکل بن رہی ہے۔ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں انہیں کہ ان کی ناک ذرا چھوٹی ہے، کسی کو پوچھ لو کہے گا چپٹا، فوراً دھیان جاتا ہے کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھو ہاتھ میں انگلیاں، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں، اگر یہ ہاتھ اسی طرح ہوتا، یہ ایسے 4 انگلیوں کے بجائے اکٹھا ہی ایسے ہوتا اور یہ انگوٹھا ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کام پورا چلتا ہمارا۔ آج ہم کتنا کھول کے کہاں سے پکڑتے ہیں، کہیں ہم ان دونوں سے پکڑتے ہیں، کبھی پورے 5 انگلیوں سے پکڑتے ہیں۔ کس طرح اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے لچک رکھی کہ جتنا جس طرح چاہو استعمال کرو۔ اور انگلیوں کے آگے یہ چھوٹا سا ناخن لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حکیم حضرات کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہی کہیں گے ہاتھ لاؤ، ادھر سے پکڑ لیا، 1 میٹر یہاں لگا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں میں کلائی پکڑتے ہیں۔ تمہارا تھوڑا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہے، کیا کھا کے آئے ہو؟ یہیں سے کارروائی شروع کر دیں۔ اور دوسرا کام وہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، حکیموں سے واسطہ تو پڑتا ہی ہے نا، کبھی نہیں کبھی، دیہات والوں کا خاص طور پر پڑتا ہے، جاتے ہی پکڑ کے ناخن کو ایسے دبائیں گے، اس کو دبا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جسم کا بہترین میٹر لگا دیا یہاں۔ تمہارے اندر کتنا خون ہے، کیسا خون ہے، خون کی کمی ہے یا خون برابر ہے، خون پتلا ہے یا خون نارمل، یہیں سے وہ دیکھ کے سارا چیک کر رہے ہیں۔ یہ بعض چیزوں میں تھوڑا شیشہ لگایا ہوتا ہے نا، شیشے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز کتنی ہے، لکھا ہوا میٹر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ
کہ اس سلنڈر میں گیس کتنا باقی ہے، اس میں فلاں چیز کتنی باقی ہے. اللہ رب العزت نے اس پورے جسم کے لیے ایک چھوٹا سا ایک میٹر لگا دیا ہے یا چھوٹی سی سکرین لگا دی ہے. سکرین سے دیکھ لیتے ہیں کہ خون کتنا ہے، کیسا ہے، کیا بیماری ہو سکتی ہے. شاید کیلشیم کی کمی کا بھی اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو آپ کے ناخنوں میں سفیدی آ جائے گی. اللہ رب العزت نے اس کو بہترین میٹر بھی بنا دیا اور ہماری انگلی کی خوبصورتی بھی اس ناخن میں ہے. آپ نے کبھی دیکھا جس کا ناخن ٹوٹ گیا ہو اور نکال دیا گیا ہو، اس انگلی کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چوٹ لگی، چوٹ کے نتیجہ میں اس انگلی کا ناخن نکل گیا. اب ایسے ہاتھ کریں جس انگلی کا ناخن نکلا ہوا ہے وہ عجیب ڈراؤنی سی لگتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا سا ناخن لگا کر انگلیوں کا جمال، انگلیوں کی خوبصورتی بنا دی اور جسم کے اندر کتنا خون ہے اس کا میٹر لگا دیا. اور جب کسی چیز کو پکڑنا ہے تو اس وقت یہ باہر کا حصہ سخت ہے نا، جب ایسے پکڑ کے دبائیں گے تو اگر یہ ناخن نہ ہوتا تو واقعی یہ آخری حصہ جو ہے وہ باہر کو آسانی سے مڑ جاتا. اللہ رب العزت نے کس کس چیز کے لیے کہاں کہاں چھوٹے چھوٹے پیس رکھے ہوئے. فرمایا دور جانے، آسمانوں میں کھونے، زمینوں میں گھومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وفی خلقکم، تمہاری اپنی تخلیق میں، تمہارے جسم میں، تمہاری اس باڈی میں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بہت دلائل موجود ہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرمایا وفی انفسکم، وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے جسم میں، تمہارے اس قد کاٹ میں اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرنے کی نشانیاں موجود ہیں. جس ذات نے اسے بنایا، جو ذات اسے چلا رہی ہے، اسے چھوڑ کر تم یہ ادھر اور ادھر گھوم رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور جگہ جگہ کی مٹی چاٹ رہے ہو. اس در کی طرف جھکو جس در میں دینے کی، جس میں لوگوں کی مشکل کشائی کی قوتیں موجود ہیں، جو لوگوں کو دے سکتی ہے، اس طرف تم پلٹتے نہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہو جو بیچارے خود کسی کام کے نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا کہ کل تک بزرگ چارپائی پہ پڑا تھا، روٹی نہیں پکڑ کے کاٹ سکتا تھا، روٹی نہیں کھا سکتا. بزرگ چارپائی پر تھا، استنجا کسی نے کرایا، کپڑے کسی نے اتار لیے، غسل کسی نے دیا، اس بزرگ کو کفن کسی نے دیا، بزرگ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. بڑا نیک، بڑا پارسا تھا، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. دنیا میں بڑے بڑے پارسا گزرے ہیں، آج بھی ہیں الحمدللہ، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس بات پر ہے کہ کل تک وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکا، کپڑے مولوی نے اتارے. کوئی اعتراض ہے اس بات پر؟ ہمارے دیہات میں مولوی ہی غسل دیتے ہیں، وہی جنازہ پڑھتے ہیں، وہی کپڑے اتاریں گے. مولوی نے غسل دیا، پہلے کپڑے نکال کے پھینکے، نئے دوسرے کپڑے پہنا دیے. کون سے؟ احرام پہنا دیا. 2 چادریں بڑے لفافے میں لپیٹا، 3 ہی کپڑے ہوتے ہیں نا. عورت کے لیے سینہ بند اور سر کا کپڑا ایک اضافی چیز ہے، ورنہ 3 ہی اصل کپڑے ہیں، شلوار اور قمیض کی جگہ اور لفافہ، بڑا کپڑا جس میں کہ میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے. مولوی نے تمہیں کپڑے پہنائے، تمہیں 4 لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور 10 نے تمہارے، بلکہ سینکڑوں نے تمہارے جنازے کو کندھا دیا یا ہاتھ لگایا، قبرستان پہنچایا، کنارے پہ رکھ کے اب چارپائی سے تمہیں اٹھا کے تمہاری لحد میں رکھا. لحد کو کھلا رہنے دیا یا بند کر دیا؟ سیمنٹ کی سلیٹیں رکھ کر
اینٹیں رکھ کر کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر لحد کو بند کر دیا، سائیڈ والی لحد کو بھی بند کر دیا، نیچے والی شاخ کو بھی بند کر دیا، اوپر پتہ کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے؟ 3-4 فٹ تو قبر گہری ہوتی ہوگی نا، 3 فٹ 4 فٹ 3-4 فٹ گہرے گڑھے میں حضرت کو اتار دیا گیا، کیونکہ یہ سنت رسول ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کی سنت آ رہی ہے، قبر میں دفن کرنا پوری انسانیت کی سنت۔ اور کب سے؟ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل قابیل کا قتل واقعہ پیش آیا، اور قابیل اپنے کندھے پہ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے کوے 2 بھیجے، ایک کوا دوسرے کوے کو مارتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اس میں دفن کرتا ہے، تو قابیل کہتا ہے واہ اسفا، افسوس افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اس نے اپنے بھائی کو مارا اور زمین میں دفنا دیا۔ اسے دیکھ کر اس نے پھر قبر بنائی اور زمین میں دفنایا۔ آج کے انسان سے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قبر کا سلسلہ آ رہا ہے۔ بزرگ کو قبر میں اتار کے بند کر دیا، 4 فٹ مٹی ڈال دی، 5 فٹ ڈال دی، چلیے 3 فٹ ہی رہنے دیتے ہیں۔ اب حضرت نے کرشمے دکھانے شروع کر دیے، کرامات شروع کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے استنجا کسی نے کرایا، کپڑے کسی نے اتارے، پہنائے کسی نے، اٹھا کے حضرت میں اتنی ہمت نہیں کہ اٹھا کے اس جگہ لے جائیں جہاں مزار۔ کچھ لوگوں کے مزار بعد میں بنتے ہیں اور کچھ لوگوں نے مزار بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ریڈی میڈ مزار، پہلے سے مزار تیار کرا کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے دائیں بائیں سارا دن گزارتے ہیں، اور وصیت کر رکھی ہے کہ میں جب مروں گا تو مجھے اس قبر میں دفن کرنا۔ اس قبر میں جو اپنے ہاتھ سے اس نے بنا تو لی تھی، لیکن جائے گا بھی اپنی مرضی سے اس میں کوئی اتارے گا، کوئی اوپر مٹی ڈال کر اس قبر کو بند کر دے گا۔ اب کرشمے شروع ہو گئے، کرامات شروع ہو گئیں۔ اب اس نے دنیا کی بنانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر تک پہلے اپنی نہیں بنا سکتا تھا، اب دنیا کی قسمتیں بنانا شروع کر دی۔ کیا ہمارے یہاں سوچ ہے، ہمارا کیا دماغ ہے، ہماری کیا فکر ہے؟ اگر ایک آدمی کو تھوڑے دیر پہلے تک کسی قسم کی کوئی طاقت نہ ہو، جیسے قبر میں اترے ساری طاقتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری کائنات بنائی، اس انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور فرمایا کہ تخلیق میں کروں، ساری عمر تمہیں روزی میں دوں، چلاؤں پھراؤں میں، اور جب مانگنے کی باری آ جائے تو وہاں سے مانگو جہاں سے عقل مند انسان کا مانگنا بنتا ہی ہے۔ دین، شریعت، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں۔ عقل مند انسان اگر اپنی عقل سے کام لے، جسے ہم 2 منٹ پہلے قبر میں اتار رہے ہیں، اب ہمارا کیا سنبھالے؟ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت میں کوئی بھی دلیل نہ ہو مردوں کو پکارنے کی، صرف اسی بات کو آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واقعی مشرکین مکہ سے بھی گئی گزری قوم، ما وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی تخلیق، تمہارا اپنا جسم، وما یبث من دابۃ، اور روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی چوپائے جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے چرندے درندے ہیں، ان سب میں اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کون بنا رہا ہے۔ مسلمان ہیں ہم، دہریے تو ہے نہیں نہ کہیں کہ یہ جی خود ہی بن جاتا ہے، خود ہی مٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ کی ذات بنا رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بنتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چرتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ اگر سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔
فرمایا کہ تمہاری اپنی تخلیق میں اور اللہ نے زمین میں جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں اور چھوڑے ہیں پھر رہے ہیں، آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے ان میں بھی اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کا آنا اور جانا، دن اور رات کا اختلاف۔ یہاں اختلاف سے مراد لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں، اختلاف یعنی دن اور طرح کا ہے، رات اور طرح کی۔ دن روشن ہے، رات تاریک ہے۔ اور اختلاف سے مراد یہ بھی ہے کہ کبھی دن لمبا کبھی چھوٹا، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں لمبا، سردیوں میں 10 گھنٹے، گرمیوں میں 14 گھنٹے، رات سردیوں میں لمبی، گرمیوں میں چھوٹی، موسم سرما میں تقریباً 14 گھنٹے کی رات اور گرمیوں میں 10 گھنٹے کی رات۔ یہ سارے اختلاف اللیل والنہار ہیں کہ دن کی یہ مختلف حالتیں یہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ذات ہے۔ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی سورج یہاں سے نکل رہا ہے، کبھی یہاں سے نکل رہا ہے، کبھی یہاں سے۔ سورج کے نکلنے کے بھی کتنے مقامات ہیں؟ نکلتا مشرق سے ہے، لیکن مشرق کے کبھی اس کونے سے، کبھی سینٹر سے، کبھی اس کونے سے۔ اسی لیے المشرقین والمغربین یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور المشارق والمغارب، مشرقیں اور مغربیں۔ اللہ رب العزت نے دن کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے سورج کے نکلنے کے مقامات بدلے، سورج کے چلنے کی جگہ بدلی، موسم کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے، راتوں کو چھوٹا اور لمبا کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنی قدرتیں استعمال کر رہا ہے۔ ایک نظام بنایا ہوا ہے، چلا رہا ہے، جب سے ازل سے نظام بنایا ہے، چلتا رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، بعد میں بھی چلتا رہے گا۔ اور جتنا چل رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، جب تک اللہ رب العزت آسمان و زمین کو حکم دے گا ہے، جب تک ستاروں کو، چاند کو، سورج کو حکم ہے، موجود ہیں، جب چاہے گا لپیٹ لے گا وہ مالک۔ اس زمین کو بدل کر اللہ دوسری زمین بنائے گا، قرآن کریم میں بات موجود۔ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا مختلف طریقوں سے نظام چلا رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات تک ہم نہیں پہنچ پاتے؟ اتنی بڑی مخلوق میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لانے والی کوئی ذات یقیناً ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اور بارش کا پانی نازل کیا، اور اس بارش کے پانی سے اللہ رب العزت نے مردہ زمین کو دوبارہ زندگی بخشی۔ آسمان سے پانی کے نزول کو، پانی کو اللہ نے رزق کا نام دیا۔ پانی رزق ہے یا نہیں؟ پانی بذات خود بھی رزق ہے، اور ہمارے لیے رزق کو زمین سے اگاتا بھی۔ اللہ کے حکم سے پانی نازل ہوتا ہے، کل تک زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی انگوری، کوئی بوٹی، کوئی پودا نہیں اگ سکتا۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی کے ساتھ زمین پھر خیز ہو گئی، اور پانی کے ذریعے اس زمین میں دوبارہ انگوریاں اگنا شروع ہو گئی۔ اور اگر زمین میں انگوریاں نہیں اگاتا تو ویسے ہی پانی ہمارے لیے رزق ہے۔ زمزم بھی تو پانی ہی ہے، بارش کے قطرے، ان سے جمع ہونے والا بھی پانی، اولے پڑے، اولوں سے نکلنے والا بھی پانی۔ اور زمزم تو بہت بڑی غذا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، زمزم روئے زمین کا سب سے بہترین پانی،
خیر و مائن علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی، طعام و توم، بھوکے کے لیے کھانا، اگر طلب ہے تو اس کے لیے غذا، وشفاء و سقم، اور اگر کوئی بیمار اس نیت سے پیے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے تو اس کے لیے دوا کا کام بھی کرتا۔ بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے دعا، اور دعا تو کئی مرتبہ کام نہیں بھی کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف دعا ہے، بلکہ فرمایا شفاء و سقم، بیماری کی شفا ہے زمزم۔ کوئی ٹیبلٹ فائدہ دے یا نہ دے، کوئی سیرپ فائدہ دے یا نہ دے، کوئی گولی فائدہ دے یا نہ دے، شفا زمزم میں شفا ہے، وہ فائدہ دے گا ہی دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کیا، اور اس رزق کے ذریعے ہم نے زمین کو زندگی بخشی۔ تھوڑی دیر پہلے تک زمین بنجر تھی، خشک تھی، اور اس میں کوئی چیز اگانے کی طاقت نہیں تھی۔ آسمان سے پانی آیا، زمین کو اس نے زرخیز کر دیا۔ مردہ زمین ہم دیکھتے ہیں، بارشیں نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی۔ کیوں قحط سالی ہو گئی؟ پانی نہیں برسا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت پانی برساتا ہے، زمین میں پودے کو پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسا کائنات میں ہے جو بارش برسا سکے؟ کوئی کسی ملک میں؟ مان لیتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ذرا غریب ملک شمار ہوتے ہیں، مان لیا۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو بڑے مالدار ہیں۔ ہمارا یہ ملک سعودی عرب بہت مالدار ہے، لیکن یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اس قسم کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے کہ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص۔ غیر مسلم ملک، اسلام پر اعتراض کرنے والے ملک، اسلام کو طرح طرح کے الزام دینے والے ملک، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، کبھی کسی ملک میں یہ ہمت آج تک آئی کہ اس نے بارش برسائی ہو؟ کوئی ملک بارش برسا سکتا ہے؟ یہ طاقت صرف اللہ نے۔ بیمار کو شفا دے تو اللہ، اگر آسمان سے پانی برسائے تو اللہ، زمین بنجر ہو جائے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے۔ ٹھنڈک پڑ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بیماریاں پھیل گئیں، تو ان بیماریوں کے دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک کم کرنے یا بیماریوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے بارشیں اور استسقاء کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں موقع بموقع باقاعدہ حاکم کی طرف سے درخواست آتی ہے۔ خادم الحرمین شریفین سعودی عرب کے اندر مقیم لوگوں کو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ استسقاء پڑھیں، اللہ سے بارش کی دعائیں مانگیں، نماز استسقاء پڑھیں، تاکہ اللہ بارش برسائے اور زمین جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو، فضا جو بیماریوں سے بھر چکی ہے، پانی آئے گا، بیماریوں کو زمین میں دفن کر دے گا، جراثیموں کو اڑا لے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسمان سے رزق نازل کیا اور فرمایا کہ اس پانی سے ہم موت آ جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد زمین کو ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا ادھر ادھر چلنا پھرنا ہو، ہواؤں کو پھیرنا۔ اب دیکھیں ہوا اللہ رب العزت نے کہاں ٹھہرائی ہوئی ہے۔ پانی تو ہمیں نظر آتا ہے نا، کچھ دنیا میں پانی کے خاص منبع ہیں، بھئی یہ دریا بھی پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے، جھیل بھی پانی ہے، جوہر بھی پانی، تالاب بھی پانی، یہ بھی پانی۔ ہوا کا کہیں کوئی وجود ہے؟ اس کے ذخیرے کہاں ہیں؟ کون اس کو لاتا ہے؟
کبھی شمال چل رہی ہے، کہیں گے جی شمال چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی، سردی کی لہر آ گئی۔ جنوب چل رہی ہے، گرم ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، نظر بھی نہیں آتی اور اپنے روٹ بھی بدلتی رہتی ہے۔ ہوا کے یہ روٹ کون ہے جو بدل رہا ہے؟ یہاں تو وہ نہیں ہے نا جو وہ ٹرینوں کا ہوتا ہے نا لگا ہوا، کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں سگنل گرا دیں تو چلتے رہو، سگنل ایسے رہے تو نہیں، کوئی سگنل نہیں نظر آتا۔ اللہ رب العزت ان کو چلا رہا ہے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی آتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، بڑی خوشی ملتی ہے، اور کبھی آتی ہے تو انسان کا جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ہوا آ رہی ہے، صاف ستھری ہے، اور کبھی ساتھ ہی گرد و غبار کے غول، ریت بھی اڑائے لا رہی ہے، گرد و غبار باریک نہیں، ریت بھی ساتھ آ رہی ہے۔ ان ہواؤں کی تصریف میں فرمایا تمہارے رب کی علامت ہے، تمہارے رب کی ذات کا وجود اگر معلوم کرنا ہو تو ان ہواؤں پہ غور کر کے دیکھو۔ کہیں سٹور بھی نظر نہیں آتا، جب وہ اللہ چاہتا ہے جس طرف سے چاہتا ہے چلا دیتا ہے، چل رہی ہیں، اور وہی ہوائیں ذرا اللہ رب العزت کا حکم ملے تو طوفان بن جاتی ہیں، وہی ہوائیں ہوتی ہیں، اور وہ طوفان بن جاتی ہیں کہ جو بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی بھاری چیزوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بارش بھی ہو اور ساتھ ہوا بھی آ جائے زوردار تو تباہیاں مچا دیتے ہیں۔ وہ جو 3 آدمی غار میں دب گئے تھے اور غار کے منہ کے آگے اتنا بڑا پتھر آ گیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا تھا، بارش بھی، ہوا تھی، اتنی بڑی چٹان لڑک کر آ گئی۔ ابھی پچھلے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں مینا میں بارش ہوئی، اور مکہ کے علاقے میں اس وقت کچھ ایسی وادیاں تھیں، وہاں دکھایا گیا کہ گاڑیاں، ہوا اور بارش دونوں نے مل کر گاڑیوں کو اڑا کے پہاڑیوں پہ چڑھا دیا۔ ان دنوں فوٹو دیکھے ہوں گے آپ، کون ہے جو ان کو لا رہا ہے، جو ان کو چلا؟ فرمایا آسمان سے پانی کے نازل کرنے، شب و روز کے عدل بدل کرنے، آسمان سے پانی کے نازل کرنے، مردہ زمین کو زندہ کرنے، اور ہواؤں کے اس ہیر پھیر میں بھی عقل مند قوم، عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بھی اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل سے جو کام نہ لے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ عقل سے کام لیں تو مردوں سے مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، عقل سے کام لیں تو قبروں کی مٹی چاٹنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس ذات سے مانگیں جو دے سکتی ہے، اس ذات سے مانگیں جو زندہ ہے، حی قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس سے کیوں مانگے جو کہ مر چکا ہے، اس دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ تم تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے اس کلام، اللہ کی ان آیات کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں بندوں سے کہ اللہ کی ان ساری نشانیوں، اللہ کے اس کلام اور ساری نشانیوں کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اگر اتنا دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق نہیں آ رہی، اللہ کا کلام سننے کی بھی، اللہ کا کلام سن کر بھی تمہیں یہ توفیق نہیں مل رہی، تو تمہیں کب ہوش آئے گا، کب اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ؟
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کس کلام پر، کس قرآن پر، کس چیز پر، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کس بات پر، بعد حدیث اللہ، یہاں جو کلمہ ہے بعد اللہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ، یہاں مراد ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد کلام اللہ ہے یا بعد حدیث اللہ ہے۔ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ، اللہ کی کلام اور اللہ کی ان نشانیوں، کائنات میں اس کی پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں، جن میں سے چند کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، ان پہ بھی ایمان، ان کو دیکھ کر بھی اللہ کی ذات پر پورا ایمان نہیں رکھتے، کب ایمان لاؤ گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب تمہارے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے گا کہ مشکل کشا صرف اللہ، روزی رساں صرف اللہ، بیماری سے شفا دینے والا صرف اللہ، اور بے اولادوں کو اولاد دینے والا صرف اللہ، تمہیں کب یقین آئے؟ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ حدیث، قرآن کریم کو اللہ نے حدیث کہا، اور کئی لوگ قرآن کا نام تو بڑے شوق سے لیتے ہیں، بڑے احترام سے لیتے ہیں، حدیث کا لفظ آئے تو گھبرا جاتے ہیں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اپنے سامنے وہابی آ جاتے ہیں، اہل حدیث آ جاتے ہیں، اور دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں قدر تفصیل کے ساتھ، میں کافی ساری نشانیاں لا کے لایا تھا، نشانیاں لگا کے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی جگہ پر اپنے کلام کو حدیث کہا ہے، پھر حدیث کے لفظ سے گھبرانے والی کیا بات ہے؟ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کا فرمان بھی حدیث ہے، نبی کا عمل بھی حدیث ہے، نبی کا ارشاد بھی حدیث ہے، نبی کا عمل سنت بھی ہے، اور نبی کا ارشاد بھی سنت ہے۔ گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہ گھبراہٹ انشاءاللہ اگلے درس میں دور کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالعزیز نیپالی، یہ آپ دیکھتے ہوں گے، ہمارے ایک بھائی یہاں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ارشد قاضی صاحب کے بھائی ہیں، غالباً وہ ریاض والے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، پاکستان میں ہیں، وہی ایک بھائی ان کے ریاض میں بھی ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جو کوئی مسلمان اہل توحید بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان تمام بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ نیویا کریم جو چہرے کی کریم ہے، اور فیئر اینڈ لولی یہ بھی چہرے کی کریم ہے، کیا وہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ میں تو لگا نہیں رہا، اس لیے مجھے اس کے پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی کہ میں اس میں پڑھوں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہے کوئی آپ کے علم ان دونوں میں؟ فیئر لولی میں ہے، یہ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کچھ پڑھ رکھا ہے، میں نے نہیں پڑھی ڈیٹیل اس میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش ہے فیئر اینڈ لولی میں، اور نیویا بھی دیکھ کے آئی جائیں اگلی مرتبہ، ڈاکٹر صاحب نیویا بھی چیک کر کے آ جائیے۔ ایک تو طے ہو گیا، جو زیادہ میرا خیال آج کل وینسنگ کریم اور بیوٹی کریم کے طور پر زیادہ یہ فیئر اینڈ لولی بڑے اشتہار، بڑے اعلانات سننے میں آتے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرام چیز موجود ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ جو 4 پیسے خرچ کر چکے ہیں وہ اتنی مہنگی بھی نہیں، 10-20 سے زیادہ 25-30 ریال کی ہوگی، وہ ٹیوب پھینکیں کچرے میں اور اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیں۔
اور یہ نیویا جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ تفصیل. ایک یہ بتا دیں نسخہ، یہ ہلدی اور ورس یہاں ملتا ہے، وہ دیسی نسخے ہیں، دیسی نسخے بہت ہیں. ہلدی اور ورس کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال کریں اس کی جگہ چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے. بہت سارے اور نسخے دیسی موجود ہیں. بہرحال کریمیں بھی موجود ہیں جن میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، وہ آپ استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے خاص طور پر اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں. ممانت اس چیز میں ہے جس میں کوئی نجس، ناپاک اور حرام چیز شامل ہوگی. بعض چیزوں میں خنزیر کی چربی شامل ہے. اور میک اپ مٹیریل میں عموماً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلا ضرور ہے. ایک کہتے ہیں جی واٹر پروف لپسٹک ہے. واٹر پروف سے مراد یہ کہ وہ پانی سے وضو کریں دھوئیں وہ جاتا نہیں. اور شاید واٹر پروف کوئی اور بھی چیز ہوگی. تو ان میں عموماً سننے میں آ رہا ہے کہ خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، وہ واٹر پروف اس لیے بنی ہوتی ہے. ایسی چیزوں کا جب آپ خریدنے لگتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ وہ فارمولہ جو لکھا رہتا ہے اوپر وہ دیکھ لیا کریں. اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے اس کو چھوڑیں، اس کا الٹرنیٹ کوئی اور مل جائے گا وہ لے لیں. ہمیشہ ننگے سر رہنا کیسا عمل ہے؟ ہمیشہ ننگے سر رہنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. آپ اگر اس طرف لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. ننگے سر پورا حج مردوں کا ہوتا ہے، ہوتا ہی ننگے سر ہے. حج میں احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا قطعاً جائز نہیں. اگر حاجی مر جائے تو مرے ہوئے کا سر ڈھانپنا بھی جائز نہیں. آپ اندازہ کریں. صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ صحابی اونٹنی سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دو وَكَفَّنُوهُ، اس کو کفن دو، وَلَا تَغُطُّوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو مت ڈانپو، وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اور اسے حنوط بھی نہ کرو، کسی قسم کی کوئی خوشبو بھی نہ لگاؤ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. مر بھی جائے حاجی تو سر ننگا رکھنا ضروری ہے. لہٰذا یہ نہ کوئی مسئلہ یہاں سے نکال کے بیٹھ جائے کہ ہمیشہ سر کو ننگا رکھنا اچھا عمل نہیں، تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز ننگے سر ہو جاتی ہے. ٹوپی ہے تو ٹوپی پہن کے، پگڑی ہے تو پگڑی پہن کر، کراکلی ہے تو کراکلی، گرم ٹوپی ہے وولن، تو کوئی بھی ٹوپی ہے ٹوپی پہن کر نماز پڑھے اچھا ہے. رومال لے کے نماز پڑھے اچھا ہے. نہیں ہے تو پڑھ لے. اور یہ مسجدوں کی زیر استعمال ٹوپیاں جو کرائے کے یا خرید کے لا کے رکھی ہوتی ہیں ان کو پہننے سے ننگے سر نماز پڑھنا اچھا ہے. میڈیکلی بھی اچھا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی اس بوتل سے پانی پی جائے، یہ پانی پڑا رہے گا، دنیا گزر جائے گی، اسے آدھی بوتل باقی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے کسی نے پی لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، منہ میں بھی ہوتے ہیں. اب وہ ٹوپی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے جراثیم اکٹھے کیے. میڈیکلی بھی وہ ٹوپی پہننا اچھا نہیں ہے اگر اس میڈیکل کو اس انداز سے لیں گے تو. اور شرعاً جو اتنے طرح طرح کے تیلوں سے اٹی ہوئی اور ادھر ادھر سے پٹی ہوئی، کبھی کبھی وہ لٹکتے ہوئے بھی اس میں سے نظر آتی ہیں، جو کھجور کے پتوں کی بنی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ادھر سے پتا یہاں تک آیا ہوا ہے لیکن وہ پہن کے پڑے. ایسی ٹوپیاں پہن کر پڑھنے سے ننگے سر پڑھنا ہی اچھا ہے. لیکن مستقل ننگے سر رہنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی استعمال کرتے تھے، امامہ یا پگڑی بھی استعمال کرتے تھے، اور مسلمان ہمیشہ ٹوپی پگڑی امامہ استعمال کرتے آئے ہیں. کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ننگے سر ہو جائے، ننگے سر رہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ کے دوران موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس نبی کو لے کر گئے تھے؟ یوسف علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام؟ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سسر ہیں. شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں،
اور شعیب علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ دور دور ہے، الگ الگ ہے۔ شعیب علیہ السلام سعودی عرب میں تھے۔ شعیب علیہ السلام کا مدائن شعیب میں نے دیکھا ہے، وہ سعودی عرب کا جو بالکل آخری تبوک سے آگے جا کر کچھ 100 میل 150 میل جا کے سمندر کا کنارہ آ جاتا ہے، جہاں سے آگے پھر اسرائیل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مصر بھی نظر آ رہا ہے، اسرائیل بھی نظر آ رہا ہے، وہ علاقہ ہے۔ اس علاقے میں مدائن شعیب ہے۔ اس سے بہت پہلے تقریباً 300 کلومیٹر پہلے مدائن صالح، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس مصر سے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، فرعون مصر کا حاکم تھا۔ شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ سعودی عرب میں تھے، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، لیکن ملک جو آج ہے اس کی حدود کے اندر ان کا علاقہ پڑتا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہونا میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کوئی دوسرا نبی بھی تھا۔ ان کا اکیلے کا ذکر مل رہا ہے، اکیلا ہی میرے علم میں بھی ہے، اگر کوئی اور تھا تو مجھے علم نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ عمرہ جانے پر 10-12 سال کے بچوں کے بال نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب بچہ تو چاہے 10-20 دن کا ہی ہے، اگر عمرہ کرایا ہے تو بال نکال دیں، کیا حرج ہے؟ جو عمل ہے، اب آپ کہیں گے کہ 10-12 سال کا بچہ ہے، اس کو طواف کروائیں یا نہ کروائیں؟ عمرہ ہو جائے گا۔ طواف نہیں کروایا عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بال کٹوانا یا منڈوانا بھی ایک عمل ہے اور ضروری عمل ہے۔ بال منڈوانا افضل ہے، کٹوانا جائز ہے۔ بڑے کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے اور بچے کے لیے بھی وہی۔ اور 10-12 سال کے بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ بڑے کے لیے تو مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ اب یہ 12 سال کا بچہ، اس کی بیوی تو ہے نہیں، وہ تو بھی ماں باپ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بال کٹوائیں، زیادہ ثواب خود بھی کمائیں، بچے کو بھی کمانے دیں۔ بچہ اسکول میں ہے، بچہ مان نہیں رہا، چلیے چھوٹے کرا دیں، کم از کم ایک کام تو کرنا ہوگا۔ عمرہ پہلا ہو، دوسرا ہو، آخری ہو، جو بھی ہو، مسئلہ ہمیشہ کے لیے وہی ہے۔ افضل ہے گنجا کروانا، جائز ہے بال چھوٹے کروانا، لیکن 4 کینچیوں سے نہیں، پورے سر کے بال چھوٹے کروانا ضروری ہے۔ ہر بال کٹنا چاہیے، چاہے 1 پوڑے کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔